دور دراز کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل اور عادل بادشاہ تھا۔ اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے ساری رعایا اسے پیار کرتی تھی۔ شہزادی گلناز بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے بادشاہ اور ملکہ اسے دل و جان سے پیار کرتے تھے، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ لیکن اس لاڈ پیار میں وہ اس کی اخلاقی تربیت کا خاص خیال رکھتے تاکہ وہ بھی بادشاہ کی طرح رحم دل، انسان دوست اور انصاف پسند ہو۔ شہزادی کے پاس بے شمار کھلونے تھے۔ بادشاہ جب کسی دوسرے ملک جاتا تو وہاں سے بھی شہزادی کے لیے کھلونے لاتا۔ شہزادی کے پاس دیس دیس کے کھلونے تھے۔ ان انواع و اقسام کے کھلونوں میں شہزادی کو جو کھلونا سب سے زیادہ پسند تھا وہ ایک سنہری گیند تھی۔ اس سنہری گیند کی چمک دمک میں شہزادی کو ایک خاص کشش محسوس ہوتی۔ وہ محل کے اندر اور باغ میں بھی اسی گیند سے کھیلتی۔ سورج کی روشنی میں وہ گیند کسی برقی کمکمے کی طرح چمکتی، شہزادی سے ہوا میں اچھالتی اور اس کی چمک دمک سے لطف اندوز ہوتی۔ ایک دن وہ گیند سے کھیل رہی تھی کہ گیند باغ کے تالاب میں گر گئی۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور تالاب کے پاس بیٹھ کر رونے لگی۔ قریب ہی ایک مینڈک جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کہنے لگا، میں تمہاری گیند لا کر دے سکتا ہوں۔ شہزادی نے ڈبڈبائی آنکھوں سے مینڈک کی طرف دیکھا اور کہا، کیا واقعی تم گیند لا سکتے ہو؟ تو پھر جلدی سے لا دو۔ مینڈک بولا، لیکن میری ایک شرط ہے، تم مجھے اپنی پلیٹ سے کھانے دو اور اپنے گلاس میں پینے دو اور اپنے بستر پر سونے دو تو میں 2 منٹ میں گیند لا دیتا ہوں۔ شہزادی کو ہر قیمت پر گیند چاہیے تھی، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ مینڈک نے تالاب میں ڈبکی لگائی اور چند منٹوں میں گیند لے کر آ گیا۔ شہزادی نے فوراً گیند پکڑی اور محل کی طرف چل دی۔ مینڈک بھی ساتھ ہی چل دیا۔ شہزادی نے جب مینڈک کو آتے دیکھا تو دوڑ لگا دی اور بھاگتے ہوئے محل میں پہنچی اور دروازہ جلدی سے بند کر دیا۔ ملکہ نے جب شہزادی کو دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا میری جان، میری بچی کیوں کانپ رہی ہو؟ باہر کیا ہے جو دروازہ اس قدر زور سے بند کر دیا؟ شہزادی نے ملکہ کو ساری بات بتائی تو ملکہ نے کہا، میری بات غور سے سنو۔ مینڈک نے گیند لانے کا وعدہ کیا اور پورا کیا۔ تم نے اسے اپنی پلیٹ میں کھانے اور گلاس میں پینے اور بستر پر سونے کا وعدہ کیا، اور اب تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی۔ میری پیاری بیٹی، میری جان، عظیم لوگ جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ تمہیں بھی اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے مینڈک کی گیلی اور پھسلنی جلد سے نفرت ہے، شہزادی نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ ملکہ نے کہا، لیکن تمہیں ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے۔ جاؤ شاباش، دروازہ کھولو اور مینڈک کو اندر آنے دو۔ شہزادی بادلے نخواستہ اٹھی اور مینڈک کو اندر لے آئی۔ رات کے کھانے پر مینڈک اچھل کر میز پر چڑھ گیا اور شہزادی کی پلیٹ سے کھانے لگا، پھر اس کے گلاس میں سے پانی پیا۔ شہزادی نے اس رات کچھ نہ کھایا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو مینڈک اچھل کر بستر پر جا بیٹھا۔ شہزادی کو مینڈک پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھے ایک صوفے پر لیٹ گئی اور سو گئی۔ صبح سورج کی روشنی اس پر پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے بستر کی طرف دیکھا تو وہاں ایک خوبصورت شہزادہ بیٹھا تھا۔ شہزادی نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، مینڈک کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے شہزادے سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے؟ شہزادی کی آواز سن کر ملکہ اور بادشاہ بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ شہزادے نے بتانا شروع کیا کہ بہت سال پہلے ایک جادوگر نے مجھے مینڈک بنا دیا، اور مرنے سے کچھ دیر پہلے اس نے مجھے بتایا کہ اگر میں کسی انسان کی پلیٹ سے کھاؤں اور گلاس میں پانی پیوں اور اس کے بستر پر سوؤں تو اس جادو سے آزاد ہو سکتا ہوں۔ شہزادی کا شکریہ،
اس نے مجھے آزادی دلوائی۔ بادشاہ نے کہا، تم کس ملک کے شہزادے ہو؟ میں تمہیں تمہارے گھر بھیجنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ شہزادہ بولا، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب جادوگر مجھے اٹھا کر لے گیا۔ مجھے اپنے والدین اور ملک کا کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر ملکہ بولی، اب تم کہیں نہیں جاؤ گے، ہمارے ساتھ محل میں رہو۔ اس طرح شہزادی کو ایک بھائی اور ہم کو ایک بیٹا مل جائے گا۔ بس شہزادہ محل میں رہنے لگا۔ اب شہزادی اور شہزادہ مل کر سنہری گیند سے کھیلتے۔ یاد رکھیے، جو وعدہ کرے وہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔